السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تم دانش مند ہو مارکونی، احمر درویش نے کہا، بتاؤ کتنے آدمی بھیج دوں؟ 50۔ مارکونی نے جواب دیا اور کہا، زیادہ تر آدمی میرے منتخب کیے ہوئے ہوں گے، میں انہیں تلاش کر لوں گا، مگر مہم کے آغاز سے پہلے میں اپنی شرطیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا، احمر نے کہا۔ مجھے خزانے سے حصہ ملنا چاہیے، مارکونی نے کہا۔ اتنی خطرناک مہم میرے فرائض میں شامل نہیں، میں جاسوس اور تخریب کار ہوں، مجھے خزانے کی تلاش کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ آپ کی ذاتی مہم ہے، میں انعام نہیں، منہ مانگا حصہ لوں گا۔ اگر آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو ایک ریاست کی حکمرانی مل جائے گی، میں جاسوس کا جاسوس رہوں گا۔ یہ مہم اور یہ منصوبہ ذاتی نہیں، احمر درویش نے کہا۔ یہ مصر، صلیب اور سوڈان کی حکمرانی کا منصوبہ ہے۔ مارکونی اپنے مطالبے پر قائم رہا۔ احمر مجبور ہو گیا، اسے احساس تھا کہ مارکونی کے سوا ریمنز کے مدفن تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے مطالبے ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مارکونی نے کہا، مجھے 2-3 اونٹ فالتو دیے جائیں جو میں اور میرے ساتھی بھون کر کھا سکیں، اور مجھے قدومی دی جائے۔ قدومی؟ احمر درویش نے حیرت سے پوچھا، اتنی نازک اور اتنی اعلیٰ درجے کی رقاصہ کو تمہارے ساتھ ایسی خطرناک مہم میں روانہ کر دوں؟ وہ جانے پر بھی راضی نہیں ہوگی، اسے زیادہ معاوضہ پیش کرے وہ راضی ہو جائے گی۔ مارکونی نے کہا، میں اس کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکے گی کہ وہ صحرا میں ہے یا اور کسی خطرناک مہم میں شریک ہے۔ میں اس کی قدر قیمت سے واقف ہوں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب دولت مند تاجر اپنی چہیتی بیویوں کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اپنی بیویوں میں سے کوئی پسند نہ ہو تو کسی من پسند طوائف یا رقاصہ کو منہ مانگا معاوضہ دے کر ہم سفر بنا لیتے تھے۔ فوجوں کے کمانڈر بھی جنگ کے دوران اپنی بیویوں یا کرائے کی خوبصورت عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس دور میں خوبصورت اور جوان عورت کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبیوں اور یہودیوں نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے عورت کو استعمال کیا تھا۔ مارکونی جیسے مہم جنگجو اور خطرہ پسند آدمی کا یہ مطالبہ کہ وہ ایک رقاصہ کو اپنے ساتھ رکھے گا کوئی عجیب یا غیر معمولی مطالبہ نہ تھا، البتہ قدومی کو اپنے ساتھ لے جانا کچھ عجیب سا تھا۔ قدومی ایک جوان سال رقاصہ تھی جو صرف عمرہ اور دولت مند افراد کے یہاں جاتی تھی۔ وہ سوڈان کی رہنے والی تھی اور مسلمان تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی مگر اس کے ناز و ادا میں جو جادو تھا اس نے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ خراب کر رکھے تھے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا قدومی مارکونی کے ساتھ صحرا میں چلی جائے گی۔ مارکونی اس کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ احمر درویش کو آخر یہ وعدہ کرنا پڑا کہ وہ قدومی کو اس کے ساتھ بھیج دے گا۔ اسی روز 50 آدمیوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ قاہرہ سے صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کی کمی نہیں تھی۔ مارکونی زیادہ تر
آدمی انہی میں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے اعتماد کے آدمی تھے۔ احمر درویش بھی اسی گروہ سے آدمیوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس جرنیل نے اپنا ایک تقریب کار گروہ تیار کر رکھا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے، ان کے اغراض و مقاصد صلیبیوں والے تھے۔ احمر درویش نے اپنا ایمان نیلام کر کے ان چند ایک مسلمانوں کو بھی ایمان فروش بنا دیا تھا۔ یہ سب صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا حسن بن سبا کے فدائیوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ قدومی کے پاس مارکونی خود احمر درویش کا پیغام لے کر گیا۔ احمر معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا، وہ فوجی حاکم تھا اور مصر پر مثلاً فوج کی حکومت تھی۔ ویسے بھی قدومی احمر کے زیر اثر تھی۔ اس نے بادلے نخواستہ ہاں کر دی، لیکن مارکونی نے اسے یہ بتا کر یہ کہ وہ فرعون کے مدفن میں سے ہیرے جواہرات نکال لینے جا رہا ہے۔ قدومی پر مدفن میں سے ہیرے جواہرات نکال لینے جا رہا ہے۔ قدومی پر ایسا نشہ طاری کر دیا کہ وہ فوراً روانہ ہونے کو تیار ہو گیا۔ مارکونی مجا ہوا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے قدومی کو ملکہ کلیوپاترا بنا دیا۔ قدومی ایک رقاصہ تھی جس کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اسے اپنے جسم، اپنے حسن، اپنے فن اور زر و زیورات سے پیار تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتی ہے کہ ان کے حسن و جوانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ مارکونی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ فرعون کے مدفن سے برآمد ہونے والا خزانہ کہاں اور کیوں صرف کیا جائے گا۔ 50 آدمیوں کی تلاش میں 15-20 دن لگ گئے۔ ان میں زیادہ تر تعداد صلیبی تقریب کار کی تھی، باقی مسلمان تھے۔ وہ بھی صلیبیوں کے ہی تقریب کار تھے۔ وہ سب اونٹوں پر سوار ہو کر قاہرہ سے نکل گئے تھے، لیکن وہ اکٹھے روانہ نہ ہوئے۔ 3-3، 4-4 کی ٹولیوں میں مسافروں اور تاجروں کے روپ میں نکلے۔ قدومی کو ایک پردے دار بیوی کے بہروپ میں لے جایا گیا۔ مارکونی اس کا خامند بنا۔ ان دونوں کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک صلیبی تھا اور دوسرا مسلمان جس کا نام اسماعیل تھا۔ یہ احمر درویش کے خاص آدمیوں میں سے تھا۔ اپنی ضرورت پر اور کرائے پر بھی ہر جرم پر کر گزرتا تھا۔ کرائے کے قاتلوں میں سے بھی تھا۔ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت اور عزت نہیں تھی، لیکن حیثیت والے لوگ اسے سلام کیا کرتے تھے۔ مارکونی بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس مہم میں اسے قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ یہ سب الگ الگ راستوں سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 18 کوس دور وہ جگہ بتا دی گئی جہاں انہیں اکٹھا ہونا تھا۔ ان کے پاس تیر و کمان اور تلواریں تھیں، رسے اور کھدائی کا سامان تھا۔ سب سے پہلے مارکونی، اسماعیل، قدومی اور ان کا ایک صلیبی ساتھی وہاں پہنچے تھے۔ مارکونی انہیں اسی پہاڑی علاقے کے اندر لے گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور انہوں نے خیمے لگا لیے تھے۔ اسی رات ان کے ساتھیوں کو پہنچ جانا تھا۔ اسماعیل قدومی کو جانتا تھا، قدومی اس سے واقف نہیں تھی۔ ایک وہ محاذ تھا جس پر نور الدین جنگی لڑ رہا تھا۔ اس نے کرک کا قلعہ فتح کر کے وہاں کے اور
مضافات کے علاقوں سے انتظامات مکمل کرا لیے تھے۔ اس کے گشتی دستے دور دور تک گشت کرتے تھے تاکہ صلیبی کسی طرف سے جوابی حملے کے لیے آئے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ ان دستوں کا تصادم صلیبی دستوں سے ہوتا رہتا تھا۔ جنگی تمام انتظامات سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے حوالے کر کے بغداد واپس جانے کو تیاریاں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی دوسرے محاذ پر لڑ رہا تھا جو صلیبیوں اور ان کے پیدا کردہ غداروں نے مصر میں کھول رکھا تھا۔ یہ محاذ خطرناک تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس زمین داز محاذ پر لڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ خوب مقابلہ کر رہا تھا، مگر اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ ایک محاذ اور بھی کھل گیا ہے۔ وہ تھا فرعونوں کے مدفنوں کی تلاش۔ شام کے کھانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس کمرے میں گیا جہاں وہ اپنے سالاروں اور دیگر حکام کو اکٹھا کر کے احکامات اور ہدایت دیا کرتا تھا۔ وہاں فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کے علاوہ علی بن سفیان اور غیاث بن بسر بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسی روز نور الدین جنگی کا ایک طویل تحریری پیغام ملا۔ اس نے اس پیغام کے ذریعے ضروری حصے کمانڈروں کو سنائے۔ جنگی نے لکھا تھا: عزیز صلاح الدین ایوبی، اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے۔ اسلام کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ کرک اور گردوں پیش کے علاقے دشمن سے صاف ہو چکے ہیں۔ گشتی دستے جاتے ہیں تو صلیبیوں کا کوئی دستہ کبھی کبھی ہمارے دستے سے الجھ پڑتا ہے۔ صلیبی مجھ پر یہ رعب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی یہی ہیں۔ تمہارے تیار کیے ہوئے چھاپہ مار دستے تعریف کے قابل ہیں، بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ تم نے ان پر جو محنت کی ہے وہ اس کا صلہ دے رہے ہیں۔ تمہارے جاسوس ان سے بھی دلیر اور عقل مند ہیں۔ ان کی نظروں سے میں اتنی دور بیٹھا ہوں، دشمن کی ہر ایک حرکت دیکھ رہا ہوں۔ تازہ اطلاع یہ ہے کہ شاید جوابی حملہ نہ کرے۔ وہ ہمیں انگیخت کر رہے ہیں کہ ہم آگے جا کر ان پر حملہ کریں۔ تم جانتے ہو کہ بیت المقدس جو ہماری منزل ہے اور قبلہ اول جو ہمارا مقصود ہے کتنی دور ہے۔ میں جانتا ہوں تم ان فاصلوں سے اور ان مسافلاتوں سے گھبرانے والے انسان نہیں ہو، لیکن فاصلے زیادہ نہیں، دشواریاں اور رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ بیت المقدس تک ہمیں بہت سے قلعے سر کرنے ہوں گے۔ ان میں چند ایک قلعے تو مضبوط ہیں۔ صلیبیوں نے قبلہ اول کا دفاع دور دور کی قلعہ بندشوں کی صورت میں بہت مضبوط کر رکھا ہے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صلیبی اس کوشش میں ہیں کہ یونانیوں، بازنطینیوں، اطالویوں کا بحری بیڑا متعدد ہو جائے۔ اور مصر پر حملہ بار ہو کر شمالی علاقے میں فوجیں اتار دے۔ تمہیں اس صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پیش بندی کر لو۔ تمہارے پاس دور مار آتشی گولے پھینکنے والی منجنیقیں زیادہ ہونی چاہیے۔
میں یہ مشورہ دوں گا کہ شمالی علاقے کی زمین اجازت دے تو دشمن کے بحری بیڑے کو ساحل تک آنے دو، وہاں مزاحمت نہ کرو، دشمن کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو کہ اس نے تمہیں بے خبری میں آن دبوچا ہے۔ فوجیں اتر آئیں تو جہازوں پر آگ برساؤ اور صلیبی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لاؤ۔ میں تمہاری مجبوریوں سے بے خبر نہیں ہوں، تمہارے کاشد نے تمام حالات سنائے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کی ساری بادشاہیاں طوفان کی طرح آ جائیں تو بھی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امت لہو دینا چاہتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ تم قاہرہ میں قید ہو گئے ہو، میں بغداد سے نہیں نکل سکتا، اور شراب اور زر و دولت نے ہماری صفوں میں شغاف کر ڈال رہے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں سکون اور اعتماد ہوتا تو ہم دونوں صلیب کا مقابلہ کرتے، مگر کفار نے ایسا طلیسم پیدا کیا ہے کہ مسلمان بھی کافر ہو گئے ہیں۔ یہ کافر مسلمان اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ یہ احساس ہی نہیں رکھتے کہ ان کا دشمن ان کی بیٹیوں کی عصمت سے کھیل رہا ہے۔ کر کے مسلمان بہت بری حالت میں تھے، صلیبیوں نے ان پر جو مظالم بڑھائے وہ سنو تو لہو کے آنسو رو۔ میں اپنی قوم کے غداروں کے کیسے سمجھاؤں کہ دشمن کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔